دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہوا بطور معجزے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو گویا کہ تعبیر الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا فن عطا فرمایا۔ اور باقی مختلف فنون کے اندر جو ہے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، چنانچہ بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فہرست مرتب کی اپنے اپنے فن کے ائمہ کی، اس کے اندر جو ہے فن تعبیر کے اندر جو بطور امام وہ محمد ابن سیرین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سے فنون کا ذکر کیا، فن تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فقہ اسلامی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور فقہ الحدیث میں جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، فقہ السنہ میں امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا، تصوف میں جنید بغدادی کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے علم نحو میں علامہ سیبویہ کا ذکر کیا، اور نقدی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا۔ مطلب بہت سے ائمہ ہر فن کے ذکر کیے، لیکن تعبیر خواب میں باوجود اس کے اور بھی بہت سے نام اس میں آتے ہیں، لیکن ابن سیرین کو انہوں نے سر فہرست لکھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے علم تعبیر کا جو فن ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ امت کے اندر پھیلا، اور کتابی شکلوں میں بھی مرتب ہو کے سامنے آیا، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہوں نے کسب فیض کیا، جس میں بڑے بڑے نام ہیں کہ خود جو ہے حضرت انس بن مالک جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں، ہاں آزاد کردہ غلام ہے، اور ان کی والدہ حضرت صفیہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں، تو وہ اتنی اونچی نسبت ہیں۔ اور یہ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر ایک طویل عرصہ رہے، اور ظاہر اس خدمت کے اندر جو ہے دیگر کسب فیض بھی ہوا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور اسی طریقے سے جو ہے دیگر بہت سے صحابہ اکرام جو ہے ان کے اساتذہ کی فہرست کے اندر آتے ہیں، تو اس لیے ان کو بہت اونچا مقام دیا۔ بلکہ بہت سے اکابر نے لکھا کہ بھی ایسا شخص جو کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کی وہ برکت تھی، کیونکہ وہ خادم خاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ ان کے خادم خاص بنے، اور باقاعدہ جو ہے ان کی جو ہے پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے ان کے سارے کام کاج کیے۔ تو فرمایا کہ اس سیٹ پہ سے نسبت ہی کا کوئی اثر تھا کہ اس غلام کو آقا بنا دیا اللہ نے، سبحان اللہ، اور اس فن کے اندر ایسے آگے بڑھے کہ وقت میں اگر کوئی ایسا خواب ایسا گمبھیر آتا کہ اگر صحابہ اور تابعین تبع تابعین آپس میں وہ اس میں متحیر ہو جاتے تو آخر میں رجوع ابن سیرین سے ہی کرتے، ان سے پوچھتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تبارک و تعالی علم کھول دیا تھا، اس کو واضح کر دیتے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی یہ بصرہ کے قریب ایک گاؤں جرجرایا وہاں پر پیدا ہوئے تھے، اور پھر ان کے والد جو ہے وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر خود شہر بصرہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ظاہر اس وقت بصرہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہنچے ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، اور جو ہے وہ ایک اچھے ماحول کے اندر جو ہے ابن سیرین کی تربیت ہوئی، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے کسب فیض کیا، خاص طور پہ تقویٰ للہیت اور خوف خدا کا خاص وصف ان کو حاصل تھا۔ چنانچہ راوی لکھتا ہے کہ بس اوقات جو ہے محفل میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اگر موت کا تذکرہ ہو جاتا تو ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالت ایسی ہو جاتی کہ چہرہ زرد ہو جاتا، اور اعضاء سے ایسی جیسی جان نکل گئی ہے، اور بالکل مزمل ہو جاتی کیفیت خوف کے مارے۔ کہا کہ بھئی اس موت تو یہ وہ منزل ہے کہ اس کے بعد خدا سے ملاقات ہے، تو خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، اس قدر ان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی، حالانکہ کبار تابعین میں سے ہیں، اتنا اونچا مقام الگ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو اس لیے اس فن کے حوالے سے ان کو بڑی خصوصیات حاصل ہوئیں، اور ظاہر ان کی کتابیں جو وہ مختلف عنوانات سے کتابیں مرتب ہوئی، اور آج تک امت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ بلکہ ان کی زندگی میں مختلف بعض ایسے دلچسپ خواب بھی آتے رہے کہ جس سے جو ہے وہ تعبیر دیتے تو معبرین حیران ہو جاتے تھے وقت کے۔ اچھا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تیاری باندھو تمہیں حج کا سفر پیش آئے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ایک دوسرا شخص آیا، کہا کہ میں خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں، کہا کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا، لہٰذا پہلے سے جو ہے پیش قدمی کے طور پر جو حفاظتی تدابیر کرو۔
تو اب جو اہل مجلس بیٹھے تھے خدام کہا کہ حضرت ایک جیسا خواب ہے اور دو انسان پیش کر رہے ہیں اور آپ تعبیر بالکل آسمان زمین، ایک چور بن رہا ہے دوسرا حاجی نوازی بن رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں بات یہ کہ پہلا جو شخص آیا اس پر دینی اعتبار سے تقوی ورع کے آثار مجھے نظر آئے کہ یہ دیندار آدمی خوف خدا رکھتا ہے. تو اس نے جب یہ کہا کہ میں اذان دے رہا ہوں تو میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف متوجہ ہوا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھی کہ اذن فی الناس، کہ لوگوں میں اذان دے دو، اعلان کر دو کہ لوگ جو حج کے لیے آئیں. تو میں نے اس سے تعبیر کی کہ یہ اس کے لیے حج کا اعلان. اور دوسرا آدمی جو آیا تو ظاہری آثار سے لگا کہ وہ آدمی ایسے من چلا ہے اور اس کے احوال اتنے جو ہے وہ تقوی ورع والے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اس آیت کی طرف متوجہ ہوا کہ جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی کہ جن کے بارے میں اذن مؤذن کہ یہ اذان دینے والے نے اعلان کیا کہ بھئی تم یہ چور ہو اور یہ واپس لوٹو. تو پھر ادھر توجہ کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی قرآن کریم پر کتنی دسترس ہو معبر کو، احادیث طیبہ پر، اس لیے 12 علوم ہیں کہ جس پر دسترس ہو، کیونکہ کسی وقت کہیں بھی متوجہ ہو کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ تعبیر دی. ایک مرتبہ تشریف فرمایا کہ ایک شخص آیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری جو چارپائی کے نیچے آگ بھڑک اٹھی. تو آپ فرمایا کہ جلدی سے جا کے نا وہ جگہ کو کھودو، وہاں سونا ہے. جب کھودا تو واقعی سونے کی دیگ نکلی. اب کچھ دن میں ایک دوسرا شخص آیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ بھڑکی ہے، جلدی سے کمرے کا سامان نکالو، چھت گرنے والی ہے. سامان نکالا، چھت گر گئی. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ، ایک جیسا خواب ہے تعبیر الگ ہے. کہا کہ اصل میں پہلا جو شخص آیا تھا وہ موسم سرما یعنی سردی میں آیا تھا، اور سردی میں آگ محبوب ہوتی ہے، اور دنیاوی چیزوں کے اندر سب سے محبوب چیز مال ہے، اور مال میں بھی سب سے محبوب چیز سونا ہے. تو آگ اور اس کا رنگ اس سونے سے مشابہ، تو میں نے اس کو سونے کی طرف متوجہ کیا کہ وہاں سونا ہے. وہی وہ سونا نکلا. دوسرا شخص جو آیا تھا وہ گرمی کے موسم میں آیا. گرمی میں آگ جو وہ محبوب نہیں ہوتی، انسان اسے کراہت کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہاں مکروہ چیز ہے کوئی، اور مکروہ انسان کمرے کی کراہت سب سے بڑی ہے کہ اس کی چھت کا گرنا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جلدی سے نکلو کہ چھت گرے گی. تو وہ نکلے تو چھت گر گئی. تو دیکھا موسموں کو بھی تعین رکھنا پڑتا ہے کہ کس موسم میں یہ خواب دیکھا جا رہا ہے، کس موسم میں وہ خواب بیان کر رہا ہے. اس لیے خود ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اگر رات کے شروع پہر میں خواب دیکھیں تو اس کی مدت جو ہوتی ہے تعبیر کی 5 سال تک ہوتی ہے. 5 سال میں کسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور اگر جو آدھی رات میں خواب دیکھیں تو پھر اس کی مدت 5 مہینے، 5 مہینے میں کسی وقت اس کی تعبیر ظاہر ہوگی. اور اگر جو بالکل آخری پہر جو تہجد کا وقت ہے صبح کا، اس وقت اگر خواب دیکھیں تو فرمایا کہ اس کی تعبیر 10 دن کے اندر اندر ظاہر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ حدیث طیبہ میں بھی آتا ہے اس وقت کا خواب جو وہ سچا ہوتا ہے کہ جو ہے سحری کے وقت کا خواب ہے.